العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم رہائش پذیر ہو جا تو اور تیری بیوی جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے فراوانی کے ساتھ جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، فأزلہما، پس بہکا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فأخرجہما، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک نفع ہوگا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پس رجوع کیا، یعنی توبہ مانگی ان کلمات کے ساتھ، یا رجوع کیا اس پر، انہو، بے شک وہی اللہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ترجمہ اللہ پاک نے سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ایک مخصوص جگہ، واللہ عالم، یہ خدا ہی جانتا ہے، اللہ پاک نے ان کو رہنے کے لیے عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سلا دیا، نیند آ گئی،
جنت میں۔ پہلے چونکہ اکیلے تھے، تنے تنہا ہیں، اور تنہائی کا احساس بھی ہوتا ہے، تو جب آدم علیہ السلام سو گئے تو نیند کے عالم میں ہی اللہ پاک نے ان کی پسلی سے اماں حوا کی پیدائش فرما دی۔ جو ہی یہ بیدار ہوئے تو اماں حوا پر نظر پڑی، کہنے لگے تو کون ہے؟ اماں حوا نے فرمایا کہ میں تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہوں، اور اللہ نے تجھے مانوس کرنے کے لیے، تیرا دل لگانے کے لیے مجھے پیدا کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، مذکر اور مؤنث بنایا، اور قرآن وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے، آرام ملے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، اصل چیز رہ جائے گی۔ اور پھر اللہ نے انسان نہیں بلکہ ہر چیز میں جوڑا پیدا کیا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے، خلق الازواج کلھا، ہر چیز کے، حتیٰ کہ پتھروں میں جوڑے، نباتات میں جوڑے، اشجار میں جوڑے، ہر چیز میں جوڑے۔ کلھا خلق الازواج کلھا، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بعض چیزوں کے جوڑے تمہیں سمجھ نہیں آتے، لیکن بعض ایسی چیزوں میں جوڑے مما تنبت الارض، اگر تم نے سمجھنا ہے تو نباتات کو جا کے دیکھو۔ آج یہ پیوندکاری کا یہ سارا سلسلہ ہے، اس سے آگے انواع و اقسام بڑھتی ہیں، پھیلتی ہیں، رنگ برنگے پھول پھل، یہ سبزیاں ہمارے سامنے آتی ہیں نئے نئے قسم کی، یہ سب جوڑے کے کرشمے ہیں۔ اللہ نے آج سے 1500 ریسرچ آج کیا آپ نے، لیکن پروردگار عالم نے آج سے 1500 سال پہلے اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اور آگے فرمایا ومن انفسہم، اور تمہارے اپنے اندر بھی جوڑے، یہ تمہارے سامنے، اور آگے قرآن کہتے ہیں ومما لا یعلمون۔ بعض تو پریکٹیکل میں، ریسرچ میں، تجربے میں، تجربہ گاہوں کی مدد سے، آلات کی مدد سے تمہارے علم میں آگے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بعض ایسے جوڑے ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جن کو تم بھی نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا مئی حوا کے ساتھ۔ اب فرشتوں نے پوچھا جب دونوں محو گفتگو تھے کہ بھائی تو کہاں سے آ گئی، کدھر آ گئی، کون ہے تو؟ آدم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں یہ مناظر سارے۔ فرشتوں نے کہا آدم بتاؤ، یہ جو تمہارا جوڑا اللہ نے بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی زبان سے اچانک نکلا حوا۔ فرشتوں نے وجہ پوچھی کہ حوا کیوں کہا آپ نے؟ فرمایا حوا اس لیے کہا ہے کہ زندہ چیز کو اللہ نے زندہ چیز سے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا، اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے، یہی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ ٹھہرے، کتنا زمانہ رہے، کب تک اللہ نے ان کو ٹھہرائے رکھا، یہ وقت کتنا تھا؟ تو فرمایا یہ وقت عصر سے لے کر مغرب تک،
عصر سے لے کر بس اتنا وقت جنت میں رہے، جتنا عصر سے مغرب تک وقت ہوتا ہے اتنا وقت جنت میں رہے۔ شیطان نے بہکایا، اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا۔ پھر آدم علیہ السلام اہبتو، اللہ پاک نے زمین پہ اتارا۔ آج بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام معراج پہ گئے، میں اس دن معراج کی بات دیکھ رہا تھا، کیسے گئے؟ ایک آسمان، دوسرا آسمان، فلاں کرا فلاں کرا، جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ آسمانوں سے بھی اوپر ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کیسے نیچے آئے؟ اگر بابا آدم اوپر سے نیچے آ سکتا ہے تو آدم کا امام، نبیوں کا امام محمد رسول اللہ نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے؟ جس طرح آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے آئے ہیں، اسی راستے سے محمد رسول اللہ بھی نیچے سے اوپر تشریف لے گئے۔ تو بہرحال اللہ اکبر، تو شیطان نے بہکایا، وسوسے ڈالے، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پہ اتار دیا۔ اترنے کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا مائی ہوا اور آدم علیہ السلام کے دونوں ہاتھ، جس طرح آدمی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے نا، اس طرح اپنے زانوؤں پر رکھے ہوئے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو اوپر سے نیچے زمین پر اتار دیا۔ جب زمین پر آئے تو احادیث میں یہ بھی آتا ہے، آدم علیہ السلام اور مائی صاحبہ دونوں کے جسم لپٹے ہوئے تھے جنت کے اوراق کے ساتھ، جنت کے پتوں کے ساتھ۔ جب یہ زمین پر آئے تو ہوا چلنا شروع ہو گئی، کچھ پتے ہوا نے اڑا دیے، فضا میں پھیلا دیے، اور جو پتا جس درخت کے ساتھ جا کر ٹکرایا، اللہ پاک نے اس درخت میں خوشبو پیدا کر دی۔ اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے خوشبو سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ آج دنیا کے اندر جس چیز کے اندر آپ کو خوشبو نظر آتی ہے، یہ جتنی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ خوشبوئیں دنیا کے اندر آئی ہیں۔ اسی طرح چند بیج بھی آدم علیہ السلام اپنے ساتھ دنیا میں لائے۔ کچھ بیج شیطان کے ہاتھ لگ گئے، وہ ناکارہ ہو گئے، اور جو اس سے بچ گئے اور وہ قابل نفع ہیں۔ اسی طرح حجر اسود کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بابا آدم، حضرت آدم علیہ السلام جہاں جنت کے پتے ان کے ساتھ آئے اور جہاں بیج ان کے ساتھ آئے، وہاں حجر اسود بھی جنت سے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے۔ یہ جنت کا پتھر ہے، اور یہ چمکتا تھا اس وقت جب یہ دنیا کے اندر آیا، اور یہ ہمارے گناہ کھینچ کے یہ کالا سیاہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ بالکل سفید اور ابیض تھا۔ اس کو اس وقت حجر ابیض کہا جاتا تھا، آج اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تو بہرحال شیطان نے، چونکہ اس کو بھی بڑا کلک تھا کہ مجھے آدم کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے راندہ درگاہ کر کے نکالا گیا ہے، لعنت کا توق میرے گلے میں ڈالا ہے، تو اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ضرور آدم کو اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اب وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ مجھے کسی طرح آدم تک رسائی ہو جائے۔ اب علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بہت ساری روایات ہیں کہ جنت تک رسائی کیسے ہوئی۔ بعض روایات تو یہ کہ بارڈر پہ جا کے پہنچا، اور جس طرح بعض جانور ہوتے ہیں، جانور خود پیچھے ہوتا ہے، یہ کیڑے بھی بعض ہوتے ہیں، اور ان کی زبان بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، وہ خود پیچھے ہوتا ہے۔ یہ چپکلی کو دیکھیں اور بہت ساری ایسی چیزیں، مینڈک کو دیکھیں تو وہ خود پیچھے ہوتی ہے اور حملہ آگے دوسری چیز پہ کر کے اس کو لپیٹ کے اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ اور یہ جنت سے باہر ہی تھا، اور اس نے اسی انداز کے ساتھ شیطان نے ان تیروں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وسوسے اور مائی ہوا کے اندر وساوس ڈالنا شروع کر دیے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے، یہ بھی حدیث کے اندر ہے
کہ یہ سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کر جنت کے اندر گیا۔ اب پتہ نہیں چلا کہ یہ سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کر کس طرح اندر جا رہا ہے۔ تو سانپ کے منہ کے اندر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا سانپوں کو مارو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اگر کوئی آدمی ڈر کی وجہ سے سانپ کو نہیں مارے گا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سانپ جہاں ملے اس کو قتل کرو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ سانپ کو مارنے پر کئی نوافل کا ثواب بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سانپ پالیں نہ سانپوں کو ماریں۔ آج دیکھیں غیر مذاہب وہ سانپوں کو پالتے ہیں اور سانپوں کو مارتے نہیں ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ نے سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ انسان کے لیے اور اس وقت بھی اس نے اپنے منہ کے اندر شیطان کو تحفظ فراہم کر کے جنت کے اندر داخل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کا موقع فراہم کیا۔ اب جب یہ اندر گیا اندر بڑے بزرگ کی شکل اختیار کر لی اس نے، آدم علیہ السلام کے سامنے جا کے کہنے لگا بڑا خوش قسمت ہے تو۔ مائی صاحبہ سے کہنے لگی تو بھی بڑی خوش قسمت ہے۔ کہا کیوں؟ جنت اللہ نے تمہیں دیا ہے، جنت کے اندر ہو، بڑے مزے میں ہو، یہ ہے وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس نے کہا موت کو جانتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا مر جاؤ گے، اور مرنے کا جس طرح آدمی جب مرتا ہے تو اس پر نزع کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت اس نے اپنے اوپر طاری کی، خر 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 کرنے لگا، سانس روکنے لگا، تڑپنے لگا۔ اس نے کہا اس طرح تڑپو گے۔ ایک خوف اور دہشت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ اتنا پریشرائز کیا آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو کہ ان کو وہ بات ہی یاد نہیں رہی۔ پھر کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کہا کیسے خیر خواہ ہو؟ اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ جو ہے نا یہ درخت، یہ اگر کھاؤ گے نا، ایک تو تمہیں خدا کا قرب نصیب ہوگا، اتنا قرب نصیب ہوگا، اتنا قرب نصیب ہوگا، جبرائیل میکائیل اسرافیل یہ سب پیچھے رہ جائیں گے اور تم ان پر سبقت لے جاؤ گے، اتنے خدا کے قریب ہو جاؤ گے۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے۔ بات یاد نہ رہی۔ اور اس بات کے پیچھے بھی ایک بات تھی، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ چاہتے شیطان کوئی خدا پر حاوی تھوڑا ہی ہے یا خدا پر غالب ہے۔ اللہ روک سکتے تھے اس کو، روکا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا، مخلوق کو بسانا تھا، مخلوق سے غلطیاں ہونی تھی، پھر اللہ نے توبہ کا تریاق آدم علیہ السلام کو پریکٹیکلی بتا کر، دکھا کر، کرا کر، یہ سارا چونکہ آنے والے لوگ اگر شیطان ان کو بہکائے گا، گمراہ کرے گا، گناہ کروائے گا، لیکن جب وہ توبہ کر لیں گے مرنے سے پہلے شیطان کی بنی بنائی عمارت دھڑم سے گر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا سلسلہ چلایا۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو، وَأَنْتَ تو اور تیری بیوی، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس سے فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض نے کہا ہے کہ یہ اس کا انگور کا درخت تھا، بعض نے کسی اور چیز کا نام لیا ہے، لیکن جمہور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس درخت کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی قریت کے اندر جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے بس اس کو مبہم رہنے دو۔ تو بہرحال بعض نے یہ سارا کیا ہے، لیکن کوئی ضرور نہیں۔ بعض نے کھجور کا کہا ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں جی گندم کے دانے کے اندر یہ جو آپ کو یہ شگاف جو کٹ نظر آتا ہے تو آدم علیہ السلام نے آدھا کر کے کھایا تھا۔ یہ سب فرسودہ اسرائیلی قسم کی روایات ہیں، کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، حدیث کے اندر اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔
تو اس لیے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس بہکایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پس نکلنا پڑا، نکال دیا ان دونوں کو جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ زمین پر، بعضکم لبعض عدو بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس کا اب دنیا کے اندر آئے، اب یہ اناج دوسری چیز دنیا کی چیزیں کھائی جو حسد کا، بغض کا، کینے کا، یہ ان ساری چیزوں کا سبب بنی، پھر اس سے دشمنیاں پیدا ہوئی، قدورتیں پیدا ہوئی، دلوں کے اندر غل پیدا ہوا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جنت کے اندر نہیں ہوگی، لیکن دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا چلو تم نے کیا ہے تو اب کرو۔ فرمایا اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے اس زمین کے اندر ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک معینہ مدت تک وہاں تم نفع حاصل کرو گے، یعنی اس کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ جنت کے اندر موت بھی نہیں ہے، اس لیے جنتی جنت کے اندر جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں موت نہیں ہوگی۔ تو آگے آدم علیہ السلام آئے زمین پر، روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، آؤ بکا کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود فتلقا القاء کیے، اللہ نے خود سکھلائے آدم علیہ السلام کو چند کلمات۔ ان کلمات کے ساتھ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وان لم تغفر لنا وترحمنا اور تو ہم پر مہربان نہ ہوا، تو نے مہربانی نہ کی، وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اس لیے قرآن کے اندر جتنی دعائیں ہیں، آدم علیہ السلام کی دعا، اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا جس کو آیت کریمہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعائیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی دعائیں، ان دعاؤں کے ساتھ ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔